أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو ہدایت اور ہادیان برحق کے حوالے سے منزل بمنزل آگے بڑھ رہا ہے. ہم تمہیدی مرحلے سے نکل آئے ہیں اور جو ابتدائی معروضات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھیں وہ میں کر چکا. آج ہماری چوتھی مجلس ہے اور اب آج سے ہمیں سلسلہ گفتگو کو بہت تیزی سے آگے بڑھانا ہوگا تاکہ ہم اپنے موضوع سے انصاف کر سکیں اور جہاں پہ ہمیں بہت سی باتیں اپنے عقائد، اپنے اعمال اور جو کمیونٹی ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، وہیں پہ ہمیں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کو بھی بیان کرنا ہے، جو کہ یہ ایام عزا ہیں اور یہ دن یہ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام سے مختص اور مخصوص ہیں. لہذا میں اپنی سابقہ گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ ان دو چار جملوں میں عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی مخلوق کو خلق کیا تو خود ہی اس کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا اور اس کی ذمہ داری کو اپنے منصب پہ اور اپنا منصب قرار دیا. اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام الہادی بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی خود ہادی ہے، وہ ہدایت کرتا ہے. اِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى،
ہدایت وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تم زمین پہ چلے جاؤ گے تو میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، میں ہدایت بھیجوں گا، اور اس ہدایت کو فالو کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے اور دین حق دے کے اس دنیا میں بھیجا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن نازل کیا، ہدایت بنا کے نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ماہ مبارک ماہ رمضان، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا انسانیت کے لیے اور عالمین کے لیے ہدایت کا پیغام بنا کے۔ تو اللہ نے مخلوق کی ہدایت کی ذمہ داری خود سنبھالی، اور پھر دو طرح کی ہدایت کا تذکرہ ملتا ہے علماء کے کلام میں۔ علماء کہتے ہیں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی وہ ہے کہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ جو لاز آف نیچر ہے، یعنی جتنے آبجیکٹس ہیں، جتنی مخلوق ہے انسان اور جن کے علاوہ، جن اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، اس کو جو ہدایت خدا نے کی ہے اسے ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ یعنی اس میں اس مخلوق کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس ہدایت کو فالو کرے۔ خدا نے نظام کو آٹو پہ ڈالا ہوا ہے، مخلوق خلق کر کے اس کو ایک راستے پہ ڈال دیا ہے، خودکار نظام کے ساتھ اس کو خدا چلا رہا ہے۔ اس ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ اور دوسری ہدایت ہے ہدایت تشریعی، اور ہدایت تشریعی وہ ہدایت ہے کہ جو اس نے انسان کے لیے اور جن کے لیے قرار دی، اور اس کے لیے اس نے اپنے نمائندے بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور ان رسولوں اور ان انبیاء اور ان اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو ہدایت اس نے پہنچائی ہے بشر تک، اسے ہدایت تشریعی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہدایت تشریعی ہے، اس کا اگر آپ نچوڑ نکالنا چاہیں، 1,24,000 پیغمبر کا پیغام اور تمام نازل شدہ کتابیں، ایک صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ آواز بلند کر صلوات۔ تمام کتابوں کا نچوڑ وہ ایک جملے میں اور ایک لفظ میں آ سکتا ہے۔ ایک جملہ تو خود قرآن مجید میں موجود ہے سورہ الذاریات میں، جس میں خدا نے
ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس نے جن اور انسان کو کیوں خلق کیا، مقصد تخلیق جن و انس کیا ہے، اور یہ خدا سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خالق خود جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ اس نے کوئی چیز کیوں خلق کی۔ باقی دنیا تو اپنی کیا سرائیاں کرے گی نا، لیکن جس نے خود خلق کیا ہے جن اور انسان کو، وہ خالق یہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ، کہ ہم نے جن اور انسان کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یعنی مقصد تخلیق جن و انس اللہ کے اپنے بقول عبادت ہے۔ اب جن لوگوں کو عبادت سے ذرا الجھن ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم تو کسی اور کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ عبادت کا جھنجٹ ان مولویوں کا پیدا کیا ہوا ہے، تو ان کو ہم دعوت مطالعہ ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا جی۔ کہ یہ آیت قرآن مجید کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو ہم نے صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری، اب یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کہا کہ اگرچہ میں نے خلق تو تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، مگر 24 گھنٹے میں سے صرف 5 مرتبہ آل ٹوگیدر میکسیمم 1 آور، 1 گھنٹہ یہ میری ورشپ اور عبادت میں لگا دوں، تو باقی کے 23 گھنٹے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ تم سو کے گزارو، وہ تم کھیلو، دوستوں کی کمپنی انجوائے کرو، فیملی کی کمپنی انجوائے کرو، کام کرو، تجارت کرو، اور جو مرضی کرو، لیکن بس اتنا سا وقت مجھے دے، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن ہم کتنے بخیل ہیں اور کتنے کم ظرف ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے اگر ہم ٹائم لاگ نکال لیں نا اپنی، اور دو چار ہفتے اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم ٹائم کہاں سپینڈ کر رہے ہیں، ہمارا 24 گھنٹے کہاں گزرتے ہیں، تو عزیزان گرامی ہمارے گھنٹوں کے گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہوئے، نیٹ پہ سرفنگ کرتے ہوئے، ہر کس و ناکس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور صرف اگر وقت نہیں ہے تو اپنے مہربان خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آخر خدا کو کہنا پڑا کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے اور دھوکہ دیا ہے کہ تو اپنے رب کریم کو فراموش کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وقت ہے، ہر کسی کے ساتھ سپینڈ کرنے کے لیے ٹائم ہے، اخبار دیکھنے کا وقت ہے، نیٹ دیکھنے کا وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، مگر نہیں ہے تو اپنے خدا سے بات کرنے کا، نماز کیا ہے؟ خدا سے بات ہے، خدا سے گفتگو ہے، وہ کرنے کا وقت نہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ایک آیت ہے، میں نے مختصر ہے اس لیے بیان کر دی ہے، اگرچہ میں آگے چل کے وضاحت کروں گا کہ عبادت کے معنی صرف ورشپ نہیں ہے، عبادت کے معنی صرف نماز نہیں ہے، عبادت کے معنی صرف روزہ حج نہیں ہے، عبادت بڑے وسیع مفہوم میں ہے،
اور عبادت سے مراد اصل میں اطاعت ہے. بے شک بے شک بے شک. اطاعت ہے، بندگی، غلامی، فالوئنگ، کہ جو نظام میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، جو سسٹم میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اس سسٹم کو فالو کرنے کا نام عبادت ہے. واہ سبحان اللہ. آدمی 5 نماز باقاعدگی سے مسجد الحرام میں جا کے با جماعت ادا کرے، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی خدا کی اطاعت چھوڑ کے شیطان کی اطاعت کرنا شروع کر دے تو اسے عابد نہیں کہیں گے. وہ عبادت نہیں. عبادت ہے خدا کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں خدا نے جو ہدایات دی ہیں، جو نظام دیا ہے، اس کو فالو کرنے کا نام عبادت ہے. لہذا خدا نے بس ایک ہی مطالبہ کیا ہے انسان سے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 جس میں اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، او پیپل، عوام الناس، خطاب پوری انسانیت سے ہے. عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا ہے، یعنی جس نے سب کو خلق کیا. اور وہ رب کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے جس پہ تم رہتے ہو. اس زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے. فراش یعنی بچھونا. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر بلندی سے تمہارے لیے پانی کو نیچے نازل کیا ہے. قرآن مجید میں لفظ سما جہاں آیا ہے اس سے لازمی طور پہ آسمان مراد نہیں ہوتا. علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان پہ سما کے اوپر بہت بحث کی ہے، اور سما سے مراد بلندی ہوتی ہے. بہت یہی بخارات اڑ کے اوپر جاتے ہیں اور پھر بلندی سے یہ پانی نیچے آتا ہے. بلندی سے تمہارے لیے پانی کو نیچے بھیجتا ہے، اور اس پانی کے نتیجے میں پھر تمہاری زراعت ہوتی ہے، پھل، فروٹ، اناج، غلہ، جس کے ذریعے سے تمہارے لیے خوراک کا انتظام کیا. اور پھر یہ سب کچھ جانتے ہوئے خدا کا کسی کو شریک مت بناؤ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ خالق ایک ہی ہے کہ جس نے زمین کو خلق کیا ہے، آسمان کو خلق کیا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو کھیتی اگاتا ہے، جو رزق فراہم کرتا ہے. وہ رازق، وہ مالک، وہ خالق ایک ہی ہے. کسی کو اس کا شریک مت بناؤ اور اس کی اطاعت کرو. اب پورا قرآن پڑھ لیجئے اول سے لے کے آخر تک، بس ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہی ہے کہ اطاعت کرو. خدا کی اطاعت کرو. اور پھر یہ جو اطاعت رسول ہے اور اطاعت اولی الامر ہے، اصل میں وہ اطاعت خدا ہے. اطاعت اولی الامر اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول اطاعت وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. سبحان اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا، دوسرے لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. بے شک. تو
اصل مقصود جو ہے خدا کا وہ یہ ہے کہ یہ انسان خدا کا تابعدار بندہ بن کے اس دنیا میں رہے، خدا کی اطاعت کرے، اور جو خدا نے اس کو حکم دیا ہے، جو احکام دیے ہیں، وہ ان کو فالو کرے۔ تو یہ ہے نچوڑ اس کا۔ اب عبادت کے دو معنی کرتے ہیں علماء۔ ایک معنی تو عبادت ان کنونشنل میننگ میں ہے جس کا مطلب ہے ورشپ۔ عبادت کا ایک معنی ہوا ورشپ، پوجا۔ آپ نماز لیجئے، حج لیجئے، روزہ لیجئے، یہ عبادت ایک معنی میں ہے۔ اور جو اس کا عمومی معنی ہے وہ ہے کہ جو احکام دیے ہیں، اپنی زندگی کو خدا کے دیے ہوئے نظام کے مطابق بسر کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو سورہ الانبیاء کی طرف لے جاؤں۔ سورہ الانبیاء میں بہت سارے انبیاء کا نام لینے کے بعد اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہ انبیاء جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کو ہم نے امام بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کے ساتھ۔ وہی بات ہدایت والی آ رہی ہے۔ ہدایت، یہ انبیاء کا کام کیا ہے؟ ہدایت بشریت، امام بن کے یہ ہدایت کریں۔ یعنی جب وصول کرتے ہیں تو نبی بن کے کرتے ہیں، اور جب ہدایت کرتے ہیں تو امام بن کے کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ یہدون بِأَمْرِنَا، کہ یہ ہمارے حکم کے ساتھ، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان انبیاء اور ائمہ پہ وحی نازل کی ہے کہ یہ اچھے کام کریں۔ فعل الخیرات، خیرات کا مطلب یہاں پہ گڈ ڈیڈز ہیں، اچھے کام ہیں۔ یہ انبیاء اور ائمہ لوگوں کو اچھے کاموں کی تعلیم دیں اور اچھے کاموں کی ہدایت دیں۔ اب عبادت کا مفہوم وسیع ہو رہا ہے کہ عبادت ورشپ ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، وہ سب ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فعل الخیرات، یعنی اچھے کام، انسانیت کی بھلائی، خدمت خلق، یہ سب فعل الخیرات ہے۔ اور انبیاء اور ائمہ کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو اس کی اچھا، خدا ہمارا خدا ہے، وہ ہمارے مزاج کو جانتا ہے کہ اگر وہ صرف فعل الخیرات کہہ کے چھوڑ دیتا تو ہر کوئی اپنے مرضی کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ فعل الخیرات جب آتی ہے بات گڈ ڈیڈز کی تو کوئی کہتا کہ جی میں تو جو ہے وہ یتیموں کو کھانا کھلا دیتا ہوں، اللہ نے فعل الخیرات کا حکم دیا ہے۔ کوئی کہتا میں نے ڈسپینسری بنا دی ہے، میں مریضوں کو دیکھتا ہوں، مفت دوائیاں تقسیم کرتا ہوں۔ کوئی کہتا کہ جناب میں نے تو اسکول بنایا ہے، میں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں، کتابیں تقسیم کرتا ہوں، اور اسی کو وہ فعل الخیرات سمجھتا۔ مرضی کے پروجیکٹ ہے نا ہر کسی کے، کسی کو شوق ہے مسلمانوں کی خدمت کرنا ود ان دا کمیونٹی، کسی کو آؤٹ ریچ کا شوق ہے، وہ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ انگیج ہو کے سرو کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کوئی چیریٹی ورک کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مختلف طریقے ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف میلانات ہیں، مختلف ٹیسٹس ہیں، اور ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے
کہ جس کو ہم کہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے یا وہ اچھا نہیں ہے یا وہ فعل الخیرات نہیں ہے، یہ سب فعل الخیرات ہیں، لیکن خدا نے چاہا کہ کہیں یہ مسلمان، اور خاص طور پہ یہ ہمارے زمانے کے ماڈرن مسلمان، یہ صرف چیریٹی ورک کو اور صرف آؤٹ ریچ کو اور صرف اس طرح کی ایکٹیویٹی کو فعل الخیرات نہ سمجھ لیں اور اسی کے اوپر جو ہے یہ قناعت نہ کر لیں، تو فوراً آیت آگے بڑھتی، آیت ابھی جاری ہے، کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ ہم نے ان انبیاء اور ائمہ پہ جو وحی کی ہے کہ اچھے کاموں کی تلقین کریں، اچھے کام، سارے اچھے کام اس میں شامل ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، ان کو سرو کرنا، ہیومینٹی کو ایجوکیٹ کرنا، کمیونٹی کو سرو کرنا، یہ سب فعل الخیرات ہے۔ لیکن بات ختم نہیں ہوتی یہاں پر، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، اور پھر اس کے بعد کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ انبیاء اور ائمہ ہمارے تابع دار، ہمارے اطاعت گزار اور عبادت گزار بندے تھے۔ جو ایک لفظ استعمال کی ہے، کون تھے یہ، کس طرح کے لوگ تھے انبیاء اور ائمہ؟ کانوا لنا عابدین، یہ ہمارے عابد بندے تھے۔ اور عابد میں اب دیکھا آپ نے عبادت کی توسیع، عبادت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ عبادت میں نماز بھی ہے، عبادت میں زکوٰۃ بھی ہے، اور عبادت میں مخلوق خدا بھی ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے؟ صلاۃ یہ ہمارا کنیکشن ہے ہمارے خدا کے ساتھ، اور زکوٰۃ ہمارا کنیکشن ہے مخلوق خدا کے ساتھ۔ صلاۃ کے ذریعے ہم خدا سے جڑتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم مخلوق خدا کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اور اسلام میں یہی بیلنس ہے، اسلام کی بیوٹی یہی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان خالق سے بھی جڑ کے رہے اور مخلوق سے بھی جڑ کے رہے۔ ہماری اپنی کم نصیبی ہے کہ ہم میں سے یا صرف خالق سے جڑ کے کبوتر مسجد بن جاتے ہیں اور یا مخلوق سے جڑ کے خالق سے جدا ہو۔ ہمارا مسئلہ جو ہے اس وقت بحیثیت امت مسلمہ وہ یہ ہے کہ یا ہم میں سے مسجدوں کے کبوتر ہیں اور مسجد کے حوض کی بطخ بن کے ان کو توفیق نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکل کے دیکھیں، کولو کے بیل اور لگے ہوئے ہیں، وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک عبادت ہو رہی ہے، اور مسجد سے باہر نکل کے مسجد کی نیبرہڈ کی خبر نہیں لیتے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں آئے، جب حضرت کوفہ منتقل ہوئے تو ایک گروپ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، حلقے میں بیٹھا ہوا اور حق ہو میں مصروف، اور دیکھا کہ وہ مسجد ہی میں بیٹھے اور کہیں جانے کا نام نہیں لے رہے، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھڑا لگا کے، اور وہاں پہ وہ اپنی حق میں مصروف ہیں۔ تو کہیں 1 2 3 دن مولا نے دیکھا ان کو، اور پھر اس کے بعد مولا نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو مسجد ہی میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں پہ یہ مصروف رہتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی جو انہوں نے بنا رکھی ہے۔ تو کہا گیا کہ مولا یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ کہا اچھا یہ اللہ والے ہیں؟
تو یہ کرتے کیا ہیں؟ کہا حضور یہ بس مسجد ہی میں رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کہا ان کا کوئی گھر بار، کوئی فیملی، کوئی خاندان کا کچھ نہیں، بس جو ہے اللہ ہے۔ کہا یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ کہا کہ یہ کوفہ کے لوگ ان کو اللہ کا عبادت گزار بندہ سمجھ کے دے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، وہ دے جائیں تو یہ کھا لیتے ہیں، وہ نہ دیں تو یہ صبر و شکر کر لیتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کو جلا لگ گیا، اور مولا نے غصے میں آ کے یہ کہا کہ ان کو مسجد سے نکال دو، اس لیے کہ مجھے ان اللہ والوں میں اور کوفہ کے کتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اس لیے کہ کوفہ کے کتے بھی جو ہیں اگر ان کو کھانے کو کوئی دے دے تو وہ کھا لیتے ہیں، اور اگر کھانے کو کچھ نہ ملے تو وہ بھوکے رہ لیتے ہیں۔ انسان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کتوں کی طرح بیٹھا رہے کہ کوئی دے گا مجھے تو میں کھا لوں گا اور کوئی نہیں دے گا تو میں یوں ہی بیٹھا رہوں گا۔ انسان کو کمانا بھی چاہیے، انسان کو کام بھی کرنا چاہیے، انسان کو اپنی خبر بھی لینی چاہیے اور آس پاس کے لوگوں کی اور ضرورت مندوں کی خبر بھی لینی چاہیے۔ انسان وہ ہے جو پروڈکٹیو ہے، انسان وہ ہے کہ جو کسی کے اوپر برڈن نہیں بنتا، انسان وہ جو ہے کہ کسی پہ بوجھ نہیں بنتا، وہ سیلف سفیشینٹ ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کر کے ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو عبادت کا وہ مفہوم جو ہے وہ علی ابن ابی طالب نے مسترد کر دیا، اسے عبادت نہیں سمجھا جا سکتا۔ عبادت یہ ہے، ایک اعتدال کا نام ہے، ایک بیلنس کا نام ہے، ایک توازن کا نام ہے۔ آپ کا سکیجول ہونا چاہیے کہ اتنا وقت جو ہے میرا نماز میں جائے گا، اتنا وقت میرا فیملی کے ساتھ جائے گا، اتنا وقت میرا طلب اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا، اتنا وقت میرا کمانے میں جائے گا، اتنا وقت میرا آرام میں جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا کہ ہر مومن کو اپنے وقت کو چند حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ کہا کون کون سے حصے؟ کہا ایک حصہ اس کا عبادت کا اور خدا کے ساتھ گفتگو اور راز و نیاز اور مناجات کا ہوگا۔ کہا پھر اس کے یومیہ جو اوقات ہیں اس میں سے ایک حصہ اس کا کسب و کار کے لیے، کام کرنے کے لیے، ارننگ کے لیے وہ ہونا چاہیے، لکسب المعاش، کہ وہ جائے اور کام کرے اور اپنے لیے معیشت کا انتظام کرے۔ اور پھر کہا کہ اس کا ایک حصہ وقت کا وہ ہونا چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، جس میں وہ ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرے۔ انسان سوشل اینیمل ہے، یہ انسان کی ایموشنل نیڈ ہے کہ اس کے پاس فیملی ہو، اس کے ہمسائے ہوں، اس کے دوست ہوں، اس کے احباب ہوں، جن کے ساتھ انسان بیٹھ کے کوئی بات کر سکے، کوئی بات سمجھے، کوئی بات سمجھائے، کچھ سیکھے، کچھ سکھائے۔ انسان جڑ کے رہے اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اور کہا کہ پھر چوتھا حصہ اس کا وقت کا وہ ہونا چاہیے کہ جس میں حلال تفریح، وہ ورزش ہو سکتی ہے، وہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، وہ آپ کی کوئی حلال ہابی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کو اس کی بھی ضرورت ہے، انسان کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی کوئی ہابی ہو، اس کی کوئی ایکسرسائز ہو، واک کرے، ٹریول کرے، سوئمنگ کرے، وہ چل کے خدا کے جو یہ مناظر ہیں پیدا کیے ہوئے قدرت کے، ان سے محظوظ ہو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری میں بیان کر رہا ہوں نا کیٹیگری، اس کیٹیگری کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی انسان حلال تفریح کر لے گا تو پھر وہ عبادت کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، وہ اپنی فیملی کے لیے بھی تیار ہو جائے گا اور اپنے کسب و کار کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، جسے آج کل ویکیشنز کہتے ہیں آپ، کہ ویکیشنز جو ہیں وہ بڑی لازمی ہیں۔ ویکیشنز جو لوگ نہیں لیتے وہ بڑے بورنگ ہو جاتے ہیں، بڑے بٹر ہو جاتے ہیں، اور وہ کھڑا پانی بھی جو ہے نا وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔
یہ پانی جو ہے اگر یہ بھی کھڑا رہے نا ایک حوض میں اور حرکت نہیں کرے تو اس میں سے بو پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کو حکم دیا گیا کہ ویکیشنز لے, سفر کرے, کوئی تفریح کرے, ایکسرسائز کرے, کوئی ہابی ہو جس سے اس کے اندر نشاط پیدا ہو, تازگی پیدا ہو, انرجی پیدا ہو, اور پھر پلٹ کے آئے خضوع و خشوع کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو, فیملی کی خبر گیری کرے اور تازہ دم ہو کے کام پہ اگلے دن واپس چلا جائے. ایک صلوات پڑھیے. اسلام اعتدال کا نام ہے, اسلام توازن کا نام ہے, اسلام بیلنسڈ وے آف لیونگ ہے. اسلام ایکسٹریم نہیں سکھاتا. اسلام ان لوگوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ جن کو دکان سے فرصت نہیں اور کام سے فرصت نہیں, اور ان کا دین, ایمان, اصول دین, فروع دین کام 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 کام. وہ لوگ بھی کسی کام کے نہیں ہیں جو اتنا زیادہ کام کرتے ہیں. جو اتنا زیادہ کام کرتے ہیں وہ پھر کسی کام کے نہیں ہیں. نہ بیوی بچوں کے کام آئے, نہ فیملی کے کام آئے, نہ مسجد امام باڑے کے کام آئے, نہ کسی چیریٹی کے کام آئے, نہ کسی کمیونٹی انسٹیٹیوشن کے کام آئے. آپ ٹرسٹی بن جائیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ ڈائریکٹر بن جائیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ ذرا والنٹیئر کر دیں, نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کسی نے کہا مجھے رائٹ دے دیں, کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کسی نے کہا جی ذرا آپ ہمیں آگے تھوڑا ہیلپ کر دیں, کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ ٹائم کا کسی سے میں نے سنا تھا, تھے تو وہ کوئی عالم. یہ ایران کا لطیفہ ہے کہ ایک صاحب تھے اور وہ عالم تھے اور بڑے بزی رہتے تھے, ایکسٹرا بزی, اور کبھی اپنے بیوی بچوں کے اور گھر کے, اور عام طور پہ خیر علماء کا حال یہی ہوتا ہے, چراغ تلے اندھیرا ہی ہوتا ہے کہ وہ کمیونٹی پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں اور جس چیز کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا وہ ان کی اپنی فیملی ہوتی ہے. ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ درزی کا اپنا بٹن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. وہ سب ہر کسی کے بٹن لگاتا ہے, ہر کسی کے کپڑے سیتا ہے, مگر اس کا اپنا بٹن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. تو وہ عالم بزرگوار جو تھے ان کو ان کی وائف نے کہا کہ حضرت لگتا یہ ہے کہ آپ کو ہم سے کوئی کام تو ہے نہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ پھر آپ یہ طلاق کا صیغہ جاری فرما دیں تاکہ آپ اپنی دنیا میں, ہم اپنی دنیا میں, کم از کم ہمیں آپ کا کوئی انتظار تو نہ ہو. پھر آپ اپنا جی لگا کے کیجئے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور ہم بھی فارغ کم از کم. تو کہنے لگے بزی اتنے تھے, کہنے لگے سوچا تو میں نے بھی بہت مرتبہ یہی ہے, لیکن کیا کریں وقت ہی نہیں ملتا اس کے لیے. اب طلاق دینے پہ کتنا وقت لگتا ہے, ایک لفظ کہنا ہوتا ہے, ایک لفظ. تو بعض لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اتنی مصروفیت کی, اور وہ مصروفیت کیا ہے ایونچولی مائی دوستو, یہ لوگ پچھتاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں کہ پھر ان گھروں کو افورڈ کرنے کے لیے اس گھر میں رہنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا. گھر ایسا بن گیا ہے ماشاءاللہ کہ اس میں اب رہ نہیں سکتے, ہر وقت باہر رہنا پڑتا ہے اس گھر کے بلز دینے کے لیے. اور میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ان گھروں کو انجوائے کون کرتا ہے, یا کتا, یا بلی, اور یا وزٹنگ عالم. ایک صلوات پڑھیے گا. یہ تین مخلوقیں ہیں جو ان کو انجوائے کرتی ہیں. اتنا بڑا گھر کہ اب گھر میں رہنا نصیب نہیں ہے, اس کے بلز اتنے ہیں, اس کی مارگیج اتنی ہے, اس کے ٹیکسز اتنے ہیں.
کتنے نفلوں کا ثواب ہوا ایسا گھر بنانے کا؟ اور کام 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 کام، پیسہ بن رہا ہے، پیسہ بن رہا ہے، پیسہ بن رہا ہے، مگر یہ پیسہ پھر کام کب آتا؟ جب فیملی کے کام نہ آیا، بچوں سے دور رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ عزیزان گرامی آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اسلام نام ہے اعتدال کا، اور حسن بھی جو ہے کسی چیز کا اعتدال میں ہوتا ہے، توازن میں حسن ہے، بیلنس میں حسن ہے، اور اسلام دین ہی دین توازن اور دین وسط، ماڈریشن کا دین ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ دیکھو خدا کے لیے ٹائم 24 گھنٹے میں طے کرو، اتنا ٹائم خدا کے لیے، اتنا ٹائم فیملی کے لیے، اتنا ٹائم قوم، کمیونٹی اور دوستوں کے لیے ہے، اتنا ٹائم حلال تفریح کے لیے ہے، ایکسرسائز کے لیے ہے، اور ان دوسری چیزوں کے لیے۔ اور اگر ہم اس کے پابند ہو جائیں عزیزان گرامی تو یہ سب ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ دروازہ ذرا بند کر دیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا تاکہ وہ لوگوں کو ہمارے حکم کے ساتھ ہدایت کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ اچھے کام کریں اور لوگوں کو اچھے کام بتائیں اور لوگوں کو اچھے کام سکھائیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے اطاعت گزار اور فرمان بردار بندے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ زندگی میں کرنے کے کون کون سے کام ہیں، اور ان کاموں کو، سب کاموں کے مجموعے کو خدا عبادت کہہ رہا۔ اور عزیزان گرامی اگر آپ نے عملاً دیکھنا ہو ان ساری خوبیوں کو کہ لوگ کیسے خدا کے لیے عبادت کرتے تھے، اور پھر کس طرح سے وہ فعل الخیرات کرتے تھے، اور کس طرح سے پھر وہ نماز قائم کرتے تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے اور خدا کے اطاعت گزار تھے، تو آئیے ذرا ایک نظر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈال دیتے ہیں۔ کسی نے محمد و آل محمد سے زیادہ عبادت نہیں کی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے محمد سے یا علی سے یا حسن سے یا حسین سے یا باقر سے یا صادق سے یا نقی سے یا تقی سے، اہل بیت میں سے کسی سے زیادہ خدا کی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ خدا کو آیتیں نازل کرنا پڑی کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں اور اتنی عبادت کریں کہ آپ کے پیر اور آپ کی ٹانگیں سوکھ جائیں۔ یہ پیغمبر کی عبادت تھی، اور پیغمبر کا طریقہ یہ تھا، اور یہی طریقہ اہل بیت کا تھا کہ گھر سے جب نکلتے تھے تو نکلتے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلتے تھے۔ مصلی کھلا رہتا تھا، گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت نماز، مسجد میں گئے تو 2 رکعت نماز پہلے پڑھی، پھر اس کے بعد اگر واجب کا وقت ہے گھر میں داخل ہوتے پہلے جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عبادت گزار لوگوں کے گھروں میں مصلی کھلے رہتے ہیں، جہاں درمیان میں وقت ملا، جہاں درمیان میں فرصت ملی، ایک تو باوضو رہتے ہیں اور ایک مصلی کھلے رہتے ہیں۔ جب دیکھا فرصت ہے، جب دیکھا موقع ہے، جب دیکھا کہ فرصت ہے اور طبیعت مان رہی ہے، جا کے 2 رکعت نفل پڑھے۔ نہ طبیعت پہ بوجھ نہ طبیعت پہ بار، 2 رکعت کرتے کرتے انسان دن میں کتنی نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ عمل تھا پیغمبر کا اور اہل بیت کا کہ گھر سے نکلتے وقت بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ فرائض الگ ہیں، نوافل الگ ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر جو ان کے فرزند تھے، ایک مرحلے پہ انہوں نے کہا بابا آپ بیمار ہیں، آپ بڑے نحیف و نزار ہیں،
اور آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ ذرا عبادت کم کریں، آپ کا بدن اس کا متحمل نہیں ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ چوتھے امام نے اپنے صاحبزادے امام محمد باقر سے کہا کہ ذرا بیٹا اندر جاؤ اور وہ فلاں صندوق جو ہے اس کو نکال کے لاؤ۔ وہ صندوق نکال کے لائے، کہا اس کو کھولو، اس کو کھولا، کہا اس میں ایک دفتر، ایک کاپی ہے جس میں ہمارے جد امیر المومنین کی عبادت اور دعائیں درج ہیں، اور اس کو کھولو اور دیکھو کہ ہمارے جد امیر المومنین کتنی نمازیں پڑھتے تھے، دن میں اور رات میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے اور کتنی دعائیں پڑھتے تھے، ذرا اس کو کھول کے دیکھو۔ تو پانچویں امام کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ اور پھر چوتھے امام کہتے ہیں کہ باقر اب بتا، میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں یا میرا جد علی زیادہ نماز پڑھتا تھا؟ دنیا مجھے زین العابدین کہتی ہے، دنیا مجھے سید الساجدین کہتی ہے، لیکن کیا میری اس عبادت کا کوئی موازنہ ہے میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کے ساتھ؟ اور وہ علی کہ جو ہر وقت ہمیں یوں عبادت میں نظر آتے ہیں، یہ وہ علی ہیں کہ جنہوں نے کھیتوں کے کھیت آباد کیے ہیں، نخلستان آباد کیے ہیں، کنویں اپنے ہاتھ سے کھودے ہیں، تجارت کی ہے، بزنس کیا ہے۔ آپ جب مدینہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو مدینہ میں آپ مدینہ داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ آتی ہے آبار علی، اگر آپ نے دیکھی ہو آبار علی، آبار جمع ہے بیر کی، اور بیر کہتے ہیں کنویں کو، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں علی نے اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں کنویں کھودے اور مردہ زمینوں کو آباد کیا ہے، اور وہاں پہ نخلستان لگائے، وہاں پہ باغ لگائے اور پھر ان کو وقف کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قد اعتقا امیر المؤمنین الف مملوک بقد یدہ، علی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام کو آزادی دلوائی، بیت المال سے نہیں، کسی کے پیسے سے نہیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ اور سب سے مہنگا کام جو ہے وہ غلام کو خرید کے آزاد کرنا، یہی وجہ ہے سب سے بڑا کفارہ یہی ہے۔ سب سے بڑا کفارہ کیا ہے؟ یا 2 مہینے کے روزے ہیں پے در پے، اور یا غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ ذرا اپنی مرسیڈیز یہ نئی جو ابھی آپ لائے ہیں 0 میٹر، یہ آپ ذرا دے دیں اور یہ اللہ کے راہ میں یا کسی چیریٹی کو، تو اس زمانے میں اس کا ایکویولنٹ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوتا تھا، اس کا ایکویولنٹ کم از کم۔ اور امام صادق کہتے ہیں کہ علی نے 1000 غلام کو آزادی دلوائی اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ کبھی کسی نے علی کو بیکار بیٹھے نہیں دیکھا، یا عبادت خدا میں مصروف ہیں، یا جناب سیدہ کی گھر میں مدد کر رہے ہیں۔ علی گھر میں سیدہ کی مدد بھی کرتے تھے، علی چکی بھی پیستے تھے، علی آٹا بھی گوندتے تھے، علی آگ بھی چولہے کے نیچے جلاتے تھے، علی بچوں کو نہلاتے اور دھلاتے بھی تھے، علی گھر میں جھاڑو بھی لگاتے تھے۔ یہ سارے کام جو ہماری شان مردانگی قبول نہیں کرتی، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام عورتوں کے ہیں اور یہ مردوں کے نہیں ہیں۔ عزیزو، علی نے گھر میں یہ سارے کام کیے۔ کل آپ مجھ سے ریفرنسز پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو کتابوں کے ریفرنسز دوں گا۔ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میرا کام پڑھنا اور پڑھانا ہے، میں نے زندگی پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے صرف کی ہے۔ میں آپ کو ریفرنسز دوں گا کتابوں کے کہ یہ سارے کام جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ توہین ہے ہماری، علی کی بیوی کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور فاطمہ کی عمر ہی کیا تھی؟ فاطمہ کی شہادت ہو گئی 18 سال کی عمر میں،
جس کی عمر کل صرف 18 سال ہوئی ہو اور اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں one after another، اس کو کتنی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہوگی، کتنی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ تو علی شاہ مردان بن کے آ کے پلنگ پہ بیٹھ جاتے ہوں گے تلوار پکڑ کے ہاتھ میں کہ ہم باہر سے جہاد کر کے آئے ہیں، تھک کے آئے ہیں، ہار کے آئے ہیں، بڑا کام کر کے آئے ہیں، اسلام کے لیے اتنے تیر چلا کے آئے ہیں، باقی یہ گھر کے کام آپ جانے اور آپ کا کام۔ علی گھر میں جھاڑو بھی لگاتے تھے، آٹا بھی گھونتے تھے، چکی بھی پیستے تھے، چولہے کے نیچے آگ بھی جلاتے تھے، بچوں کو لوریاں بھی دیتے تھے اور اپنی بیوی کو کمپنی بھی دیتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے باہر بھی لے جاتے تھے۔ اور پھر یہ علی وہ ہیں کہ جو دوستوں کے ساتھ دوستی بھی نبھاتے تھے، کبھی سلمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی مقداد کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی میثم تمار کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور پھر روایتوں میں موجود ہے کہ ان کی بھی جس کی دکان ہوتی تھی، مشہور ہے میثم تمار کا واقعہ کہ کھجوروں کا ٹھیلا ہوتا تھا ان کا۔ کئی دفعہ گئے تو میثم نے کہا کہ مولا آپ آئی گئے ہیں تو آپ ذرا 2 منٹ یہاں رکیے اور ذرا میرے ٹھیلے کو سنبھالیے، مجھے گھر میں کام ہے، میں کام کر کے آتا ہوں۔ تو مولا کھڑے ہو گئے کھجور کے ٹھیلے پہ، اب کھجوریں بیچی جا رہی ہیں، اور اگر ولایت کا تصرف دیکھنا ہو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کسی نے دیکھا کہ علی کھڑے ہیں اور کھجوریں بیچ رہے ہیں اور علی دکاندار تو نہیں ہے بہرحال، تو ایک آدمی نے ہوشیاری کی، کھوٹے سکے لایا اور لا کے اس نے کہا کہ علی مجھے کھجوریں خریدنی ہیں۔ میثم کہاں ہے؟ کہا میثم کام گئے ہیں، ہم دے دیتے ہیں۔ تو کتنی کھجور چاہیے؟ اس نے اتنے پیسوں میں۔ علی نے کہا ادھر پیسے رکھ دو اور وہاں سے اتنی کھجوریں اٹھا لو۔ پیسے رکھے، کھجوریں اٹھائیں اور چلا گیا۔ اتنے میں آ گئے میثم۔ کہا مولا دکانداری کیسی رہی؟ کہا کچھ آئے تھے گاہک، ہم نے تمہاری کھجوریں بیچی ہیں، پیسے وہاں پڑے ہیں۔ اب اس نے جو جا کے دیکھا، اس نے کہا مولا عجب دکانداری کی آپ نے، یہ سارے پیسے کھوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کھجوریں لے گیا کوئی آدمی اور کھوٹے پیسے آپ کو دے گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر پیسے کھوٹے دے کے گیا ہے نا تو یہ کھجوریں میٹھی نہیں ہوں، جانے دو اسے گھر، جب کھائے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ تھوڑی دیر گزر رہی تھی کہ وہ آدمی پلٹ کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسی کھجوریں ہیں، یہ کیسی کھجوریں ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں یہ کھٹی ہیں، یہ میٹھی نہیں ہیں۔ تو کہا کہ ذرا اپنے پیسوں کو دیکھو، تمہارے پیسے کھڑے ہیں یا کھوٹے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائی ہے، اور پھر جو جوہر قابل دیکھا کمیونٹی میں تو اس کو بیٹھ کے ایجوکیٹ کیا ہے، اس کی کلاس لی ہے، اس کو درس دیا ہے۔ کمیل ابن زیاد نخعی کو دیکھا کہ یہ جوہر قابل ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، دیہات سے شہر سے باہر نکال کے لے گئے اور اس کو دعائے کمیل کی تعلیم دی۔ کسی کو حدیث سکھائی، کسی کو قرآن سکھایا، کسی کو تفسیر سکھائی، اور پھر لوگوں میں فیصلے کیے، جج بن کے عدالت میں فیصلے کیے، امت کی نگہبانی کی۔ ہر کام میں، ہر جگہ پہ علی موجود ہیں، مسجد میں بھی ہیں، میدان میں بھی ہیں، کھیت میں بھی ہیں، دکان پہ بھی ہیں، گھر میں بھی ہیں۔ یہ ہے ایک پروڈکٹیو لائف مائی بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ہے علی کی زندگی، ایک بھرپور زندگی ہے، اور جو ہمیں درس دیتی ہے کہ دیکھو ایک مومن کی زندگی یہ دوستی، مومن کی زندگی یہ مومن کی زندگی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، وہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے، وہ فیملی کے ساتھ بھی ہے، وہ دوستوں کے ساتھ بھی ہے، وہ مسجد میں بھی ہے، وہ بازار میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے دیکھنا ہو، علی سے زیادہ نہ کسی نے عبادت کی ہے، علی سے زیادہ کسی نے نصرت اسلام بھی نہیں کی۔ جہاں تک نماز ہے آپ سن چکے ہیں، اور جو نماز پڑھتے پڑھتے رکوع میں اتنی زکوٰۃ دے دے، صرف حالت رکوع میں اتنی زکوٰۃ دے دے کہ خدا کو اس کے لیے آیت نازل کرنا پڑ جائے، تو اندازہ فرمائیں کہ علی کی زکوٰۃ کتنی دی ہے۔ تو یہ سارے کام ہمارے مولا نے کیے، اور یہ اہل بیت کی زندگی تھی۔
اور یہ زندگی اہل بیت کی ہمیشہ رہی ہے، ہر شعبے میں رہی ہے۔ یہ کربلا کے دن ہیں، میں آپ کو لے آؤں کربلا تک، مولا کربلا میں وارد ہو چکے ہیں، میں کل بیان کر چکا ہوں۔ کربلا میں کیا تھا؟ ایک منظر ہے، اسلام کی عملی تفسیر کی جا رہی ہے۔ یہ 8 دن حسین نے اسلام کی عملی تفسیر کی ہے، صبح سے شام تک مثالیں قائم کی۔ عاشور کا دن تھا، جہاد ہو رہا تھا، اچانک مولا کا ایک صحابی ہے، یہ ہے تربیت اہل بیت۔ اہل بیت کے شیعہ اس طرح کے ہوتے تھے، ایک مولا کا شیعہ ہے، مولا کا ساتھی ہے، اس کا نام ابو سمامہ سائدی ہے۔ سامنے آیا، کہنے لگا مولا اب بہت سارے ساتھی تو شہید ہو گئے ہیں، ہم چند لوگ بچے ہیں، چند لوگ باقی ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم بھی شہید ہو جائیں گے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور آپ شہید ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری لاش سے گزر گئی، آپ تک پہنچیں گے یہ لوگ، لیکن میری ایک حسرت ہے اور میری ایک آخری خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا جاتے جاتے زندگی کی آخری نماز میں آپ کے ساتھ آپ کی امامت میں پڑھ کے جاؤں۔ نماز کا وقت آ رہا ہے، عاشورے کا دن ہے اور جہاد آخر ہے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا ہاں ابو سمامہ، نماز کا وقت بس ہونے ہی والا ہے، تو نے ہمیں نماز یاد کروائی ہے، خدا قیامت کے دن تجھے نمازیوں میں سے اٹھائے۔ ذکرتنا الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین وبعثک اللہ یوم القیامت من المصلین۔ قیامت کے دن خدا تجھے نمازیوں میں سے اٹھائے۔ ابو سمامہ تم نے ہمیں نماز یاد کرائی۔ یہ کہہ کے مولا نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ میرے بھائی حبیب، دیکھو نماز کا وقت آ گیا ہے، اور جاؤ اور ان سے بات کرو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ان سے کہو کہ جنگ بند کر دیں تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ نماز کی اہمیت عزیزان گرامی ہم سب مصروف رہتے ہیں۔ عاشورے کا دن، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور جہاد ہو رہا ہے خدا کی خاطر، نماز بھی ہے خدا کے لیے، لیکن حسین پرائیورٹیز کو اور چیزوں کو آپس میں مکس اپ نہیں کرتے۔ کہنے کو کہہ سکتے تھے کہ ہم لڑ کس کے لیے رہے ہیں؟ ہم لڑ اللہ کے لیے رہے ہیں، جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں جو نماز سے بھی افضل ہے، لیکن حسین نماز کو نماز کی جگہ رکھنا چاہتے ہیں، جہاد کو جہاد کی جگہ۔ کہا ان کو جاؤ حبیب کہو کہ ہمیں نماز کی اجازت دے۔ حبیب گئے، حبیب نے عمر اسحاق سے چل کے بات کی کہ حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو بند کرو۔ ایک شقی وہاں پہ کھڑا تھا جس کا نام حسین ابن نمیر۔ حسین ابن نمیر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ حبیب، حسین کی نماز تو قبول ہی نہیں ہے، وہ نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ تو باغی ہیں، امیر المومنین کی ان کی نماز تو عند اللہ مقبول ہی نہیں ہے، وہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ان کو کہیں بیعت کرو۔ اگر وہ امیر وقت کی بیعت نہیں کرتے تو ان کی نماز قبول نہیں۔ بس دوستو، حسین ابن نمیر کا یہ جملہ کہنا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حبیب برداشت نہ کر سکے یہ جملہ، فوراً تلوار کو نیام سے نکالا اور حسین ابن نمیر کے اوپر حملہ کر دیا۔ کہا تیری یہ جرات کہ تو کہے کہ تیری نماز تو قبول ہے، یزید و ابن زیاد کی نماز تو قبول ہے اور فرزند رسول کی نماز قبول ہے، تیری یہ جرات۔ حسین ابن نمیر اور حبیب ابن مظاہر کے درمیان ایک جھڑپ، لیکن اتنے میں کیا ہوا کہ جو دوسرے سپاہی تھے وہ سارے اس حسین ابن نمیر کی مدد کو آئے اور انہوں نے آ کے حبیب کے اوپر ہر طرف سے حملہ کر دیا، اور نتیجے میں کیا ہوا کہ حسین کا وہ وفادار دوست جو نماز کی اجازت لینے گیا تھا، حسین کو جا کے اس کی لاش لانا پڑی۔
حسین کو جا کے اس کی لاش لانا پڑی اور حبیب ابن مظاہر کو نماز کی اجازت نہ ملی۔ جب اجازت نہ ملی نا تو اب حسین نے فیصلہ کیا کہ ہم نماز خوف پڑھیں گے، نماز ہر صورت میں پڑھی جائے گی، یہ اجازت دیں یا نہ دیں، یہ جنگ کو بند کریں یا نہ کریں، نماز ہر صورت میں پڑھی جائے گی۔ مولا نے کہا تم میرے پیچھے کھڑے ہو، آدھے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ نماز پڑھو، اور آدھے جو ہے وہ حفاظت کرو ہماری، اور پھر جیسے ہی آدھی نماز ختم ہو تو یہ چھوڑ دیں اور وہ دوسرے آ جائیں، جو نماز خوف کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صفوں کو، تھوڑے سے لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا، مولا نے کہا اللہ اکبر، جیسے ہی نماز شروع کی، دو وفادار صحابی مولا کے، ایک کا نام زہیر ہے اور ایک کا نام سعید ابن عبداللہ حنفی ہے، یہ دونوں صف میں سے نکل آئے، برداشت نہ کر سکے، کہا نہیں مولا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کے پہرا دیتے، آپ نماز پڑھیں، ہمیں خطرہ ہے، یہ دشمن تیر مارے گا، یہ دشمن پتھر پھینکے گا، یہ آ کے حملہ کرے گا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ مولا حسین نماز پڑھ رہے ہیں، نماز خوف، اور سامنے آ کے ایک طرف زہیر کھڑے ہو گئے، ایک طرف سعید ابن عبداللہ حنفی کھڑے ہو گئے۔ اب کیا ہوا، حملے شروع ہوئے، ادھر سے تیر آتا تھا، آگے بڑھ کے زہیر اس کو روکتے تھے، ادھر سے تیر آتا تھا، اس کو آگے بڑھ کے سعید ابن عبداللہ حنفی روکتے تھے۔ مولا کی وہ 2 رکعت نماز تمام تو ہوئی، لیکن عزیزو نماز تمام نہ ہوئی تھی کہ یہ وفادار صحابی اب تڑپ کے زمین کے اوپر گرتے ہیں۔ سعید ابن عبداللہ حنفی زخموں سے چور ہو چکے تھے، کتنے تیر انہوں نے اپنے سینے پہ لیے تھے، ایک مرتبہ مولا کے قدموں پہ گرے اور ایک جملہ کہا تھا، مولا حل وفیت یا مولا، کیا مولا میں نے وفا کر دی آپ کے ساتھ؟ مولا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا آپ کے سامنے کھڑے ہو کے؟ مولا دیکھیے یہ کتنے تیر میں نے اپنے سینے پہ برداشت کیے ہیں اور آپ تک کوئی تیر نہیں آنے دیا، یہ سننا تھا۔ مولا بیٹھ گئے اور سعید کا سر اٹھا کے اپنی جھولی میں رکھ لیا، اس کا ماتھا چوم کے کہا سعید تو نے وفا کی ہے، تو نے وفا کی ہے ہمارے ساتھ۔ اب سن حسین تجھ سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہے، آج جس طرح سے میں نماز پڑھ رہا تھا نا اور تو میرے آگے آگے کھڑا تھا، جب جنت میں جاؤں گا تو میں تم سے کہوں گا اسی طرح سے میرے آگے آ جا، اور میرے آگے پہلے جنت میں تو داخل ہوگا اور تیرے پیچھے پیچھے حسین داخل۔